تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلندی کا ایک عظیم نسخہ پہلے تو یہ ذہن میں رہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ کوئی کسی کو نہ بلند کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو پست کر سکتا ہے۔ بلندی دینے والا بھی اللہ ہے اور پست کرنے والا بھی اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جسے چاہے ملک عطا فرمائے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے۔ تو یہ بات پہلے سے ذہن کے اندر نقش کر لیں کہ اللہ جسے چاہے بلندی عطا کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے بتا دیے کہ اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا۔ بڑا واضح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ کون بلندی عطا کرے گا؟ اللہ بلندی عطا کرے گا، یہ حضور نے فرما دیا۔ ایک صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ صفت اتنی طاقتور ہے کہ اس شخص کی بلندی اللہ لکھ دیتا ہے اور اسے بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے، اور وہ صفت ہے تواضع، عاجزی، انکساری، بچھ جانا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور سب کچھ اللہ رب العزت جل جلالہ کو جاننا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت اور کبریائی کے سامنے جھک جانا، بچھ جانا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرا مولا اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھیں تواضع کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو دل و دماغ میں بٹھا کر اس پر عمل کی کوشش کر سکیں۔ تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دے، جو کچھ اللہ فرمائے اس کے آگے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو جھکا دے۔ پتہ چلا جو اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکتا گویا اس کے اندر تواضع نہیں ہے، وہ اکڑتا ہے، وہ کبر کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو اس طاقتور رب کے سامنے جھک جاؤ، بچھ جاؤ۔ مولا کا حکم ہے، مولا کا فرمان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کے فیصلے پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے، اسے کہتے ہیں تواضع۔ اب تھوڑا سا لفظ کا معنی، چونکہ سرکار نے فرمایا من تواضع، تو یہ تواضع جو ہے یہ کس مادے سے نکلا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا معنی کیا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ تواضع ذیاتن سے ہے جس کا معنی ذلت و پستی ہے، ذلت و پستی، اللہ کے لیے اپنے نفس کو ذلیل اور پست بنانا۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا جملے پر، اللہ کے لیے، کس کے لیے پہلے بتائیں؟ اللہ کے لیے، پہلے ذہن میں رکھیے، اللہ کے لیے اپنے نفس کو ذلیل اور پست بنانا باعث عزت ہے، اور دوسروں کے لیے ذلیل و پست بنانا باعث رسوائی ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا، عاجز اور منکسر المزاج ایک الگ چیز ہے، یعنی اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں، ایک جنرل انسان کے سامنے، کوئی ارب پتی آیا اس کے سامنے بچھ گئے،
کوئی ایسا بندہ آیا جو طاقتور ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن اس کے سامنے بچ گئے تو اس سے اللہ عزت نہیں عطا کرے گا، اس سے اللہ ذلت عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی طاقت کے سامنے بچ جائے تو مولا اسے اٹھا کر عزت کی سربلندی عطا کر دے گا۔ جھکو اس کے سامنے، کچھ نہ سمجھو خود کو، اس کے سامنے بچ جاؤ۔ جب اس کے سامنے آدمی خود کو عاجز بنا دیتا ہے، اس کے سامنے آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، مولا تیرے سامنے میری حیثیت ہے ہی کیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب انسان خود کو اللہ کے سامنے اتنا عاجز اور پست بنا لے تو مولا پھر اس بندے کو عزت و سر بلندی عطا کرتا ہے۔ اس کو میں نماز کے ذریعے بتا دوں۔ آدمی پہلے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس میں بھی عاجزی ہے، کھڑے ہونے میں بھی عاجزی ہے۔ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ کرنا، بتائیے نا، آپ مجھے جواب دیجئے، کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ لیتا ہے نا، ہاتھ باندھ کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے عاجزی کے ساتھ۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، کسی کو بڑا مان کر کے یہ آدمی اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیتا ہے، پھر اس کا جی اس عاجزی سے نہیں بھرا تو پھر وہ جھک گیا، رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں جا کر کیا کہتا ہے؟ پہلے شروع کیا ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں گیا تو کہا سبحان ربی العظیم، جھک کر کہہ رہا ہے میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکا، پاک ہے وہ ذات جو میرا رب ہے اور سب سے عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم کہہ کر کے وہ اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ کس کے سامنے؟ بولیے۔ ابھی اس کا جی نہیں بھرا اتنے جھکنے پر، پھر وہ سجدے میں جا کر پورا بچ جاتا ہے۔ اب صرف گردن نہیں جھکتی، اب گھٹنے بھی جھک گئے، ہاتھ بھی جھک گیا، سر بھی جھک گیا، ناک بھی جھک گیا، آنکھیں بھی جھک گئی، گویا پورا اپنے رب کی بارگاہ میں اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا اور بتا دیا میرے نزدیک کوئی بڑا نہیں ہے، تو ہی بڑا ہے، میں عاجز ہو کر پست ہو کر تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے جو میرے سامنے اس طرح سے عاجز ہو کر کے بچ جائے، کیا میں اسے عزت عطا نہ کروں؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بلندی عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، بلندی ہی کی بات کی جا رہی ہے، عظمت ہی کی بات کی جا رہی ہے۔ کسی طاقتور انسان کے سامنے انسان نہیں جھک رہا، کہہ رہا ہے کہ عظمت والا میرا رب ہے، اعلیٰ میرا رب ہے، میں اس کے سامنے جھکا ہوں۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جو خدا کے سامنے جھک جائے خدا اسے گرنے نہیں دیتا، اسے اٹھا لیتا ہے، اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کے لیے اس کی طاقت۔ اب ہماری قوم اللہ کی طاقت و قدرت ہی کو تو نہیں جانتی نا، مالدار کی قوت کو جانتی ہے، تخت و تاج کے مالکوں کی قوت کو جانتی ہے، اللہ کی قدرت کو کون جانتا ہے؟ یہ اللہ والے جانتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کو اللہ والے جانتے تھے، اللہ کی قدرت کو اللہ والے جانتے تھے۔